الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا له ولا تكن الخامس فتهلك وقال كفى بالمرء اثما ان يذيع من يقول. معزز سامعین، بچوں نے جو پروگرام پیش کیا اور جو باتیں انہوں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ دو لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے. پہلی چیز تو یہ تھی کہ بچوں کی ہمت افزائی، تعلیمی کیفیت ہمارے سامنے آئے. موٹیویشنل پروگرام تھا ان کی ہمت افزائی ہو رہی تھی، ان کی تعلیمی کیفیت ہمارے سامنے آ رہی تھی. دوسری چیز جو باتیں انہوں نے پیش کی، ان باتوں کے بعد الگ سے مجھے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہر زاویے سے، ہر پہلو سے انہوں نے باتیں ہمارے سامنے پیش کی. کھانے پینے کی سنتیں اور گھر میں رہنے کی چیزیں، خواتین کے پردوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں بچوں نے کر دی. اس کے علاوہ جو ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا جاوید صاحب ہیں، انہوں نے بھی ہر زاویہ اور اینگل سے بہت سی باتیں ہماری زندگی سے جڑی ہوئی پیش کی. اور اس کے علاوہ 8-9 سال سے میں یہاں خطبات دیتا رہا، تو اب مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ مجھے حکم دیا گیا اور مجھے کہیں الگ جانا تھا، لیکن اس پروگرام کے لیے اپنے سفر کو میں نے ملتوی کیا، تو کچھ باتیں میں بھی سبق سنا دوں. ہم نے ایک آیت تلاوت کی، 2 حدیثیں تلاوت کی. ترتیب میں پہلے ہم حدیث کی بات لائیں گے، آیت کے بیچ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے تعلق سے مسلمانوں کو 4 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے کہ مسلمان 4 سے باہر نہ ہو. کن عالما، یا تو تم عالم بنو، علم کے جانکار بنو، او متعلما، یا علم کو سیکھنے والے بنو، او مستمعا، یا علم کی باتوں کو دھیان سے سننے والے بنو، او محبا لہم، یا پھر علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. علم کے لیے 4 گروپوں میں ہو سکتے ہیں، 4 سے باہر نہیں جا سکتے. ہر مسلمان کے لیے یا تو وہ عالم بنے، یا تو طالب علم بنے، یا تو علم کو سننے والا دھیان سے بنے، یا پھر علم والوں سے محبت کرنے والا بنے. ولا تکن الخامس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم 5واں مت بننا. فتہلک، اگر 5واں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. 5واں کیا ہے؟ روایتوں میں وضاحت ہوتی ہے کہ علم والوں سے بغض اور عناد رکھو تو ہلاک ہو جاؤ گے. عالم بنے، متعلم بنے، علم کی باتوں کو دھیان سے سننے والا بنے. اگر اس کا موقع نہیں ہے تو جو علم کے لیے کام کرتے ہیں ان سے محبت رکھنے والے بنے. ان سے محبت ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ ہم ان کا تعاون کریں گے، ان کی خبرگیری کریں گے، ان کے حالات معلوم کریں گے تو ہمارے دل میں علم والوں کی محبت پیدا ہوگی. اگر ہم علم والوں کی خبرگیری نہیں کرتے ہیں، ان کا تعاون نہیں کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں علم والوں کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی. یعنی بغض اور عناد اہل علم سے جو پیدا ہوتا ہے وہ تعاون نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اگر بغض اور عناد اہل علم کے تعلق سے ہمارے دل میں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا. علم والوں سے محبت ایک دینی علم ہے، ایک دنیاوی علم ہے. اسلام میں علوم کی تقسیم نہیں ہے، علم میں ثانویت نہیں ہے. ہاں درجہ بندی ہے. کچھ علوم فرض عین ہے، ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے. کچھ علوم ایسے ہیں کہ کچھ لوگ سیکھ لیں تو باقی لوگ گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، قرآن، ان کا پڑھنا یہ سب ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اسی لیے مکاتب قائم ہیں. مکاتب میں یہی چیز سکھائی جاتی ہے، فرض عین. اور کچھ علوم فرض کفایہ کہ کچھ لوگ سیکھ لیں تو باقی لوگ گنہگار نہیں ہوں گے. جیسے کہ علامہ غزالی لکھتے ہیں کہ کہیں ریاضی کے جانکار نہ ہوں، میتھمیٹکس کے جانکار نہ ہوں تو سب لوگ گنہگار ہوں گے. کچھ لوگوں کو سیکھنا چاہیے. کہیں میڈیکوز نہ ہوں تو سب لوگ گنہگار ہوں گے. کہیں دیگر بنیادی ضروریات کے جانکار نہ ہو تو سب لوگ گنہگار ہوں گے. وہ علم بھی جو سماج کے لیے ضروری ہے اس علم والوں سے بھی محبت کی جائے گی اور دینی علم والوں سے بھی محبت کی جائے گی. ہم لوگ یہ طے کریں کہ علم حاصل کریں گے اور عالم بنیں گے، جانکار بنیں گے.
جانکار نہیں بن سکتے تو ہم علم سیکھتے رہیں گے، علم والوں کی باتوں کو سنتے رہیں گے اور محبت کرتے رہیں گے۔ دینی علوم والے پہلے نمبر پر ہوں گے، ان سے محبت کریں گے، دنیاوی علوم والے ان سے بھی محبت کریں گے۔ آپ یہ دیکھیے جو ہمارے سماج اور معاشرے میں بار بار یہ باتیں سنتے ہیں کہ ہماری بچیاں ایمان کی متاع اور دولت سے محروم ہو کر کے اہل کفر کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیاوی علوم کے ادارے نہیں ہیں، ہمارے پاس دنیاوی علوم کے ٹیچرز نہیں ہیں، اس لیے وہ بھٹک رہی ہیں۔ دینی علوم کا نظام قائم ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ایک لڑکی ہماری ایمان کو چھوڑ کر کے الگ جا رہی تھی، پتہ چلا کہ 1 گھنٹہ گھر پہ روزانہ دینی تعلیم ہوتی ہے، محلے کی عورتیں آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، دین کی باتیں سنتی ہیں۔ جس گھر میں 1 گھنٹہ دینی تعلیم روزانہ ہوتی ہے اس گھر میں دین کا کیا ماحول ہوگا، لیکن 1 گھنٹہ دینی تعلیم کے علاوہ باقی وقتوں میں وہ لڑکی اسکول کی تعلیم حاصل کرتی ہے، اپنے ادارے میں نہیں، دوسرے لوگوں کو ادارے میں۔ 1 گھنٹہ اللہ نبی کی بات سنی اس نے، اور صبح سے شام تک اس نے کفر پڑھا۔ ظاہر سی بات ہے جو چیز زیادہ سننے میں آئے گی وہ اثر ہوگا، اس نے اثر دکھایا اور ایمان کا سودا کر رہی وہ لڑکی۔ تو دینی علم والوں سے بھی محبت کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور سعادت ہے۔ اسی طرح ہمارے سماج میں جن علوم کی ضرورت ہے ان علوم والوں سے بھی محبت کرنا مسلمانوں پر ضروری ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، نسلوں کو دینی نہج پر کھڑا کرنے کے لیے ہمارے مکاتب ہوں، مساجد میں ماحول ہو، اور جو ایک نظام چلتا ہے تبلیغی جماعت کا 6 نمبر کے دائرے میں، وہ نظام بھی زندہ ہو۔ اسی کے ساتھ ہمارے بستی میں، ہمارے محلے میں اسکولی نظام ہو، اسکول کی تعلیم ہو، ہمارے جو عصری ماڈرن ایجوکیٹڈ پرسنس ہیں ان کی بھی عزت ہو، ان کا بھی احترام ہو۔ لاک ڈاؤن لگا، اسکول بند ہو گئے، ٹیچروں کی تنخواہیں بند ہو گئی، ہم نے بہت صدقہ خیرات کیا، لیکن عصری تعلیم یافتہ ٹیچروں کی کسی نے خبر گیری نہیں کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان ہر فرد علم کے لحاظ سے 4 حصوں میں بٹے گا، 4 سے 5 نہیں ہو سکتا۔ چوتھی صورت کیا؟ علم والوں سے محبت۔ ہم نے ان کو اجنبی سمجھ لیا، ہمارے پاس اسکول نہیں، ہمارے پاس کوچنگ سینٹر نہیں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے 1 گھنٹہ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر رات و دن دوسروں سے کفر پڑھتے ہیں، تو کیسے ان کا ایمان بچے گا؟ اس لیے اس محلے میں جو مکتب قائم ہے اس کی زندگی کے لیے، اس کو استحکام دینے کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں اور قربانی دیجیے۔ اسی کے ساتھ اسکولی تعلیم جو اپنے لوگوں کے انتظام میں ہے اس پر بھی فوکس کیجیے، اس پر بھی توجہ دیجیے اور اس کو اجڑنے سے بچائیے۔ ہمارے پاس اسکول نہیں ہے، جن لوگوں نے ہمت کی ہے، جن لوگوں نے کوشش کی ہے، جن لوگوں نے اپنی جوانی کو اس کی بنیادوں میں دفن کیا ہے اسکول کھولنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے مکتب کو مضبوط کیجیے، ساتھ ہی اپنے اسکولوں کو مضبوط کیجیے۔ سمجھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر دوسرے لوگوں سے جنہوں نے براہ راست نبوت سے فائٹ کیا تھا، براہ راست نبوت سے ٹکر لی تھی، شمع نبوت کو بجھانے کے لیے جو لوگ آئے تھے، ان لوگوں سے کہتے کہ میرے بچوں کو پڑھا دو۔ 4000 درہم، 10 لاکھ روپیہ بن رہا تھا فدیہ، کھانے کے لیے نہیں، مکان نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا جوڑنا گھٹانا، یعنی پہلی کلاس 1st اسٹینڈرڈ کے 2 سبجیکٹ کو پڑھا دو گے 10 بچوں کو تو 10 لاکھ فیس دیں گے ہم۔ دینی تعلیم نہیں تھی وہاں، قرآن کی تعلیم اللہ کے نبی خود سکھا رہے تھے۔ مسجد میں اپنی نگرانی میں دوسروں کے ذریعے سے پڑھوا رہے ہیں جو دشمن ہیں اور 10 لاکھ دے رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے پیسہ ہے، ہر گھر میں 3-3 4-4 موبائل موجود ہیں اور ہر موبائل میں نیٹ پیک موجود ہوتا ہے، 300 روپیہ نیٹ پیک 28 دن کا آتا ہے، لیکن نہ مکتب کے لیے پیسہ ہمارے پاس نکلتا ہے، نہ اسکول کے لیے پیسہ ہمارے پاس نکلتا ہے، نہ کوچنگ کلاسز کے لیے پیسے ہمارے پاس نکلتے ہیں۔ گاڑی کے لیے پیسے ہیں، جوتے کے لیے پیسے ہیں، پیٹرول کے
پیسے ہیں، اور شادی بیاہ کی بات آ جائے تو بہت سارے پیسے نکل آتے ہیں، سود پہ قرضہ لے کر کے پیسہ لے آتے ہیں، لیکن پڑھائی کے لیے وہاں مسجد نبوی میں مدینہ میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، مسجد میں چھت نہیں، چھپر ہے، نیچے مسجد کچی ہے، لیکن پڑھائی کے لیے 10 لاکھ روپیہ پہلی کلاس کے بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر دیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ خرچ کرنے کا کوئی میدان ہے، خرچ کرنے کا کوئی کام ہے، کوئی عمل ہے تو وہ تعلیم ہے۔ تم کو تعلیم پر آنکھیں بند کر کے خرچ کرنا ہوگا۔ کتنی بڑی مصیبت تمہارے سامنے ہو، کتنے بڑے مسائل ہوں، لیکن تعلیم میں تم کمپرومائز نہیں کرو گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان علم کے لیے 4 قسموں میں ہو سکتا ہے، 5واں نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ کم سے کم چوتھے میں تو آ جائیں، علم والے سے محبت کرنے والے بنے۔ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں پڑھنے پڑھانے والے، ان سب کی عزت کریں، سب سے محبت کریں۔ اسی طرح جو ہمارے ٹیچرس ہیں، کوشش کریں کہ پڑھانے کے لائن میں رہیں، پڑھانے کی لائن چھوڑ کر کے دوسرے لائن میں نہ جانے پائیں، ان کی بھی ضروریات کی خبر لیں۔ اب اس کے بعد میں آتا ہوں وہ آیت جس کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی کچھ علامتیں، کچھ پہچان بتاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، مقبول بندے کون ہیں؟ ان کے اندر یہ صفتیں ہیں، جس میں ایک صفت یہ کیا ہے؟ وہ دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے میرے پروردگار ہم کو عطا فرما، هب لنا من ازواجنا، ہماری بیویوں سے، ہمارے بچوں سے، قرۃ اعین، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ بیوی آپ کی اچھی ہیں، وقت پہ کھانا دیتی ہیں، ناشتہ دیتی ہیں، آپ کو خوش رکھتی ہیں، بچے آپ کے اچھے ہیں، آپ کی خدمت کرتی ہیں، اطاعت کرتی ہیں، تو آپ کا فائدہ ہے اس میں۔ اللہ نے آپ کو کہا کہ اگر آپ یہ اللہ سے دعا کرتے ہو تو اللہ کے مقبول بندے ہو۔ کیسے بھائی؟ یہ تو اپنے فائدے کی بات ہو گئی، لیکن مقبول بندے کیوں؟ جو انسان کسی چیز کی دعا کرتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، دعا کے ذریعے سے انسان کے اندر طلب اور چاہت پیدا ہوتی ہے، اور کوشش کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے، تلاش جستجو تجسس پیدا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں دکان چلے، ہم چاہتے ہیں نوکری مل جائے، ہم چاہتے ہیں اچھی جاب ہم کو مل جائے، دعا کر رہے ہیں، اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں جہاں یہ کہا گیا کہ مقبول بندے ہیں جو دعا کرتے ہیں، وہیں انسانوں کو، مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ تم اللہ کے مقبول بندے اس وقت بنو گے جب اپنے بچوں کے لیے فکر کرو گے، اپنی بیوی کے لیے فکر کرو گے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان کے کردار اچھے ہوں۔ اگر اس کی فکر کرو گے تو اللہ کے مقبول بندے بنو گے۔ اسی آیت میں کہا گیا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہم کو پرہیزگاروں کا لیڈر، پیشوا، مقتدا، رہبر بنا دیجیے۔ لیڈری مانگنا، رہبری مانگنا، سیٹ مانگنا، کرسی مانگنا، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور سب لوگ رہبر بن جائیں گے تو پیچھے کون چلے گا؟ ہر مسلمان کو کہا جا رہا ہے جو اللہ کا مقبول بندہ بننا چاہتا ہے کہ وہ دعا کرے کہ ہم کو رہبر بنا دے، تو پیچھے کون چلے گا؟ جیسے کہ مسجد میں امام صاحب کی حالت ہوتی ہے، کہیں کہیں ہوتی ہے کہ جو آگے ہوتے ہیں امام صاحب وہ مقتدی ہوتے ہیں، اور پیچھے جو ہوتے ہیں سب وہ امام ہوتے ہیں۔ پیچھے کیا سوچتے ہیں؟ امام صاحب سوچتے ہیں، جو لوگ پیچھے سوچتے ہیں ویسے کرو کام، ورنہ امامت سے چھٹی۔ تو وہ آگے والا کیا ہو؟ مقتدی، پیچھے سب امام بن گئے، سب امامے بن گئے تو مقتدی کون بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندے یہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ متقیوں کا لیڈر بنا دیا۔ کہاں سے بنے گے؟ کس کے لیڈر بنو گے؟ جب سب لیڈر بن جاؤ گے تو گھر کے تعلق سے یہ دعا کی جا رہی ہے۔ آپ جس گھر میں ہو، آپ کے بچے ہیں، بچوں کے باپ آپ ہمیشہ رہو گے۔ اگر بچوں کو آپ نے نیک بنا دیا، سارے بچے آپ کے حافظ ہو گئے، تو حافظ کے باپ، حافظ کے لیڈر، نیک بچوں کے باپ، نیک بچوں کے لیڈر بنو گے۔ اگر آپ کے بچے جواری بن گئے، سٹوری بن گئے، مزدور بن گئے، تو مزدور کے باپ، مزدور کے لیڈر، مزدور کے رہنما بنو گے۔ تو یہ بتایا گیا کہ تم متقیوں کی لیڈر بننے کی کوشش کرو۔ کہاں؟ اپنے گھر میں متقی نسل کو تیار کرو۔ آپ کا بیٹا انجینئر ہو جائے گا، ڈاکٹر ہو جائے گا، حاجی صاحب، مولانا، مفتی، لیکن اس کے باپ ہی رہو گے، لیڈر ہی رہو گے۔ اس آیت میں دعا کے ساتھ
یہ ترغیب دی گئی کہ ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ اس کے گھر میں اس کے بچے نیک ہوں، متقی، پرہیزگار ہوں۔ اب ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کو اللہ کا مقبول بندہ بننا ہے، تو اپنے بچوں کی تربیت اور دینی تعلیم کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ اب صرف مکتب سے کام نہیں چلے گا، گھر میں بھی فکر کرنی پڑے گی، اور اسکول کی جو تعلیم ہوتی ہے کوشش کرنی ہوگی کہ اپنے لوگوں کے انتظام میں اچھے اسکول قائم ہوں، محلوں میں کوچنگ کلاسز قائم ہو، جو ہمارے ٹیچرز مختلف سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے پاس بایو کے ٹیچرز نہیں ہیں اور میتھمیٹکس کے نہیں ہیں، فزکس کے نہیں ہیں، دوسرے مقام پر ہمارے بچے جاتے ہیں، ہمارے بچے جاتے ہیں پھر بھٹکتے ہیں، گمراہ ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد میں ایک حدیث اور تلاوت کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یطیع من یقول، انسان کے گنہگار اور مجرم ہونے کے لیے اللہ کے دربار میں گنہگار اور مجرم ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ انسان ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کو کھلاتا پلاتا ہے۔ ہم بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، لیکن وہ بڑا ہونے کے بعد جواری بن جائیں، چور بن جائیں، اچکے بن جائیں، شرابی بن جائیں۔ ہماری بچیاں اپنے ایمان کا سودا کر لیں اور دوسروں کے ساتھ چلی جائیں، یہ ضائع کرنا ہوا۔ اگر ہم نے تمام خیر کے کام کیے اور تمام فرائض ادا کرتے رہے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے اور حج بھی ہم نے کر لی، ہم روزے کا بھی اہتمام کرتے رہے، ایک ایک پیسہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہے، اپنے بچوں کی اگر ہم نے فکر نہیں کی، ان کے ایمان کی فکر نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کے مجرم ہونے کے لیے، اپرادھی ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو مجرموں کے صف میں کھڑا کر دے گا۔ جو دنیا میں حاجی صاحب کے نام سے جانا جاتا تھا، بہت نیک متقی پرہیزگار کے نام سے متعارف تھا، لیکن اپنے بچوں کی فکر نہیں۔ سوچئے ہم لوگ کتنے فکر مند ہوتے ہیں۔ کوشش ہوئی اور ایک بیداری ہے، بچوں نے جو پروگرام پیش کیا بہت عمدہ کیا۔ دنیا بھر کے اخراجات ہیں، بجلی کا بل ہے، پانی کا بل ہے، موبائل بھی ضرورت ہے، اس کا بھی خرچہ ہے، دوا دارو ہے، گھر میں خوراک ہے، ان سب کے بعد آپ کلیکشن کر کے مہینے میں امام صاحب کو تنخواہ ادا کرتے ہو، ایک فکر ہے، اسی نتیجے میں وظیفہ دیتے ہو آپ۔ فکر ہے، ایسی بات نہیں کہ فکر نہیں ہے، بیداری ہے، لیکن اس سے اور زیادہ بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کوتاہی کہاں ہوتی ہے؟ ہم لوگوں کو تعلیمی دنوں کی کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ شادی کی تاریخ رکھنے لگے، اب اپنے حساب سے رکھ لیں گے، جس دن پڑھائی چل رہی ہے اسکول کی مدرسے کی اسی دن ہم شادی کی تاریخ رکھیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ من میں آیا جب سگائی کی تاریخ رکھ لی، من میں آیا شادی کی تاریخ رکھ لی، اور ابھی تو ایک بڑی مصیبت سامنے آ گئی۔ عمرہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ عمرہ کے لیے جائے گا ایک آدمی اور بھیجنے کے لیے جائیں گے 60-70 لوگ، کہاں؟ بمبئی بھیجنے جائیں گے۔ کیسی نادانی، کیسی بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ ایک عبادت ہے، آپ چلے جاؤ۔ اب ہر محلے میں ہوا چل پڑی کہ حج کی منظوری آتی نہیں، عمرہ میں کم پیسہ لگتا ہے، سب کو لے کے جاؤ۔ یہ سب نہیں کرنا ہے، بچوں کے لیے نہیں کرنا ہے، بچوں کی پڑھائی کے لیے نہیں کرنا ہے۔ دیکھو اسکول کے اکیڈمک ایئر ختم ہو رہے ہیں، نئے اکیڈمک ایئر چالو ہو جائے گا اور مدرسے سال پورا ہوگا۔ آپ کیلنڈر خریدیے اسٹیٹ گورنمنٹ کا اور ایک دینی کیلنڈر خریدیے، اس میں چھٹی کے دن لکھے ہوتے ہیں۔ آپ شادی، سگائی یا کوئی بھی تقریب رکھنی ہو تو چھٹی کے دن میں رکھیں۔ اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کی ترقی کے لیے، شوق پورا کرنے کے لیے نہیں۔ اگر آپ نے بچوں کی تعلیم کا نقصان کیا، ان کی تربیت میں کوتاہی کی، تو کیا ہوگا؟ کفا بالمرء اثما ان یطیع من یقول، یہ شخص اللہ کے دربار میں مجرم بنا کر کے پیش کیا جائے گا۔ تو ہم لوگوں کو مجرم بن کے نہیں پیش ہونا ہے، اللہ کے محبوب بندے بن کر کے پیش ہونا ہے، اس لیے بچوں کی فکر کریں۔ یہ تو ہماری تقریر ہو گئی، بچوں کو ماشاءاللہ انعام ملا۔ سوال یہ ہے کہ امام صاحب کے لیے، عالم صاحب کے لیے آپ نے کیا انعام طے کیا؟ جو انجن، جو روح رواں ہے، جو میرے کارواں ہیں، ان کے لیے بھی انعام ہونا چاہیے۔ بچوں کو انعام ملا،
اور ان بچوں کو جنہوں نے تیار کیا ان کے لیے انعام کے لیے کچھ بولنا چاہیے آپ کو۔ آپ جو ماہانہ وظیفہ دیتے ہو بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں لکھیں گے، اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن جب انعام کی بات چل رہی ہے تو انعام 1 روپے کی بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ اپنے عالم صاحب کے لیے بھی انعام طے کریں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ انعام ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے اور تمام بچوں کو راضی اور غزالی بنائے، اسلام کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنائے اور اسلام کے فروغ کا باعث بنائے۔